غسل کا مسئلہ چل رہا ہے، غسل کی وضاحت ہم کر رہے ہیں۔ تو غسل کی جو وضاحت ہے ہماری یہاں تک پہنچی ہے کہ اگر غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، تھوڑی بہت ان کی جتنی وضاحت ہو سکتی تھی اتنی کر دی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اور اس کے آگے اب تھوڑا سا غسل کی ہم کیونکہ اس کو حل کر لیں پورا انشاءاللہ، اس کے آگے اب ہم ان چیزوں کو ذکر کریں گے، ان چیزوں کو لیتے ہیں کہ جو چیزیں غسل اور بھی کچھ ہیں جو غسل ہیں، جیسے مستحب غسل ہے، کوئی سنت غسل ہے، یہ چیزیں جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو صورتیں ہیں کچھ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ایک صورت ہے، غسل چل رہا تھا، کچھ چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں، کچھ رہ گئی تھی، جو رہ گئی تھی وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کی سب سے پہلی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، صبح اٹھے ہیں وہ، تو صبح انہوں نے اٹھ کے دیکھا ہے کہ ان کی چادر پہ، ان کے گدے پہ، جس چیز پر وہ سوئیں اس چیز پر دھبے لگے ہوئے ہیں، منی کے لگا لیں، مزی کے لگا لیں، دھبے لگے ہوئے ہیں۔ تو آیا اب کیا حکم ہے؟ اور کسی کو پتہ نہیں ہے کچھ بھی کہ ہم نے صحبت کی ہے یا نہیں کی ہے، یا مرد کو نہیں پتہ مجھے احتلام ہوا نہیں ہوا، عورت کو نہیں پتہ اس کو خام میں کچھ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن دھبا لگا ہوا ہے۔ تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دونوں نہا لیں، بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتہ، تو وہ جو دھبا ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کی طرف سے لگا ہوگا، تو اس لیے دونوں ہی نہا لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد والی جو صورت ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کی کسی شخص نے، تو اب اس پر غسل ہوگا کہ نہیں؟ تو اس پر غسل ہوگا، مرد پر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو بچی ہے نا، نابالغ بچی ہے، ویسے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ عادت ڈالنے کے لیے، بچی کو عادت ڈالنے کے لیے غسل کروانا بہتر ہے، کہ مطلب اس کو غسل کروا دیا جائے، اس کو یہ عادت، اس کو یہ چیز پتہ چل جائے، اس کے نالج میں آ جائے کہ اگر اس طرح سے کچھ ہو تو پھر اس کے بعد غسل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری صورت یہ ہو جائے گی کہ اگر تھوڑی سی منی نکلی اور اس کے بعد آدمی نے جا کے، کسی بھی شخص نے غسل کر لیا جا کے، اب جب اس نے غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد پھر منی نکلی ہے اس کی، تو اب اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح سے اگر ایک عورت ہے، وہ نہائی ہے، اس نے غسل کیا ہے جنابت کے بعد، صحبت کے بعد اس نے غسل کیا ہے، اب جب وہ نہا کے باہر نکلی ہے نا، تو اس کے مطلب شرمگاہ سے بھی منی نکلی ہے، تو اب اس پہ غسل نہیں ہوگا، اس عورت پہ غسل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت کے اندر سے جو پانی ہوتا ہے وہ نہیں نکلا، وہ اسی مطلب وہ جو پہلے منی تھی وہی اندر کہیں رہ گئی تھی جب وہ نہا کر آئی ہے باہر، اور وہی رہ گئی تھی، وہی باہر آئی ہے، تو اس پر اب غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ صاف ہو گیا، واضح ہوگی یہ بات بھی جی۔ تیسری صورت یہ ہے، اب اس میں ایک غسل ہوتا ہے مستحب غسل کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مردے کو نہلائیں، کسی شخص نے کسی مردے کو نہلایا تو مردہ نہلانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چوتھی صورت ہو گئی جی۔ اس میں ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ آیا جس بندے پر غسل واجب ہے، حالت نعامت کی وجہ سے، جماع کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ضروری ہے کہ ہاتھ پاؤں منہ اچھی طرح سے دھو لے، کلی کر لے، یہ ضروری ہے۔ اور باقی جو ہے نا، غسل کے بغیر کھانا پینا، عورت کھانا پینا پکا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔